السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جناب کھٹے میٹھے لذیذ عمدہ سب کی پسند بچوں بوڑھوں کی پسند جناب فالسے کی۔ اس کو کیسے لگایا جاتا ہے؟ اگر آپ بھائی کے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ اس کے لگانے کے جناب 2-3 طریقے ہوتے ہیں، تو آج ہم کریں گے جناب ایک طریقہ تو ہوتا ہے بیج کے ذریعے سے لگانے کا۔ بیج کے ذریعے لگائیں گے جب آپ موسم آئے گا مئی جون کے اندر، تو اس کا طریقہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ اور یہ اس وقت موسم ہے جناب اس کی قلمیں لگانے کا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے ہاتھ میں جناب فالسے کی یہ قلمیں ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے پتے میں نے ایک کے توڑ دیے ہیں، اس کو میں نے رکھا ہے تاکہ آپ کو دکھا دوں کہ 2 طریقے سے لگ سکتا ہے اس کی قلمیں جناب۔ سب سے پہلے جناب آپ نے قلم لینی ہے جناب، بہترین ہونی چاہیے، دمدار ہونی چاہیے جناب، ہیلدی ہونی چاہیے، نشو و نما والی ہونی چاہیے، خشک ٹہنی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بار تر و تازہ ٹہنی سے آپ نے اس کی شاخ لینی ہے۔ دوسری بات جناب، اس کی جو موٹائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قلم کے جتنی ہے، ایک پنسل کے جتنی جناب اس کی موٹائی ہے، کم از کم اتنی موٹی ضرور ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات جناب، اس کی لینتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کم از کم 6 انچ ہے، 6 سے 7 انچ ہے۔ تو یہ سب سے بہترین ہوتا ہے جناب 6 سے 9 یا فٹ کی بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن سب سے جو بہترین ہوتا ہے وہ 6 سے 8-9 کے قریب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوگی جناب، چوتھی بات، اس کے اندر آپ نے جو لگانی ہے اس کے اندر نوڈلز ضرور ہونے چاہیے۔ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 یہ 4 اور یہ 5، یہ 5 نوڈلز ہیں اس کے اندر، 5 منہ ہے اس کے اندر، یہاں سے یہ پھوٹتی ہے۔ 2 ہوتی ہیں یہ چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ والا حصہ جو نوڈلز ہے کم از کم 1 یا 2 نوڈلز آپ نے زمین کے اندر دبانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے جو ہے اوپر 1 2 یا 3 ہو، کم از کم 2 تو ضرور ہونی چاہیے، چاہے ایک جگہ سے یا 2 جگہ سے یہ پھوٹ سکتی ہے۔ تو اس کو لگانے سے پہلے آپ نے جناب یہ جو نیچے والی سٹیمپ ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے جناب، یہ ایلو ویرا نظر آ رہا ہے آپ کو، ایلو ویرا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوار گندل، تو لگانے سے پہلے جناب آپ نے اس کو یہاں سے، اس کا جو ہے گودا ہے نا، یہ آپ نظر آ رہا ہے، اس کو یہ گودا ہوتا ہے اس کے اندر، وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نیچے والی جگہ کے اس کے اندر لگا لینا، خاص کر کے نیچے۔ اس کے بعد جناب آپ نے اس کے لیے جو مٹی تیار کرنی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل نرم ہے، اس کے اندر آپ ریتلی مٹی ڈال لیں، یا پرانا اگر گوبر اب آپ کے پاس ہے تو وہ بھی اس کے اندر مکس کر لیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے اس کو یہاں سے اتنا آپ نے اس کو 1 2 میں نے اس کی 2 سٹیمپ دبا دی ہیں اس کے اندر، کیونکہ میرے پاس جو ہے اس کے اندر 5 ہیں، تو اس لیے میں نے اس کی 2 یہاں سے دبا دی ہیں اس کے اندر زمین کے اندر، تاکہ 1 یا 2 جگہ سے اس کی روٹس نکلیں، یہاں سے اس کی جڑیں نکلیں گی، اور یہاں سے 1 2 3 یہاں سے اس کی جناب یہاں سے نئی شاخیں نکلیں گی انشاءاللہ، یہاں سے یہ پھوٹے گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے، اور اس یہاں سے اس کو آپ نے ہلکا ہلکا دبا دینا، تاکہ زیادہ پانی ہو جائے یا بارش یا آندھی یا کوئی بچہ اس کو چھیڑے نہ، ٹھیک ہے، اور یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے اس کو پانی دے دینا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 5 سے 6 ہفتوں کے اندر فروری کے اندر جناب، کیونکہ ابھی جنوری کا مہینہ ہے، تو فروری کے اندر انشاءاللہ یہاں سے اس کی شاخیں، یہاں سے اس کی سٹیمپ پھوٹنی شروع ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کا پودا جلدی انشاءاللہ تیار ہو جائے گا۔ آپ گرمیوں کے اندر جناب اس سے لطف اندوز ہو سکیں گے، نیکسٹ اس سال نہیں، اس طریقے سے آپ اس کی ایک پودے سے کئی ساری شاخیں نکال سکتے ہیں۔ آپ کے پودے زیادہ ہوں گے، جب پودے زیادہ ہوں گے پھل زیادہ ہوگا، پھل زیادہ ہوگا تو آپ مزے کریں گے جناب۔ گرمیوں کے اندر اس کا آپ جوس بنا سکتے ہیں، اس کو ٹھنڈا میٹھا کھا سکتے ہیں جناب، کھٹا میٹھا بھی ہوتا ہے، یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، خاص کر کے بچوں کو، عورتوں کو، یہ لڑکیوں کو بہت پسند ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر اس کو آپ گملے کے اندر لگا سکتے ہیں۔ یہ ایسا پودا ہے، میرے پاس کھلی جگہ ہے تو میں نے اس کو کھلی جگہ میں لگایا ہے۔ اس کو آپ پودے کو گملے میں لگا لیں، گرو بیگ میں لگا لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو پھل دیتا رہے گا۔ وہ اس کی کاٹ چھانٹ بھی کرنی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو علیحدہ ویڈیو میں بتاؤں گا جناب۔ بھائی کو دے اجازت، اللہ حافظ۔